السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ کو ایک تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر تصویر چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے، پہلی نظر میں یہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی ہے، یہ تصویر یا تو کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ہے، یا یہ تصویر کسی شادی سماروہ یا تقریب کی ہے، یا یہ تصویر کسی بڑے سیاست دانوں کی استقبالیہ کو بیان کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے، جس طریقے سے 5 اسٹار ہوٹلوں کو یا شادی تقریب کو لوگ سجاتے ہیں، اس کو سنوارتے ہیں اور بہتر طریقے سے لائٹوں سے، کمکموں سے بتائے کہ اسے مزین کرتے ہیں، یہ تصویر اسی چیز کو بیان کر رہی ہے۔ خوبصورت اس میں دالان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سلیقے سے کرسیاں رکھی ہوئی ہے اور بہترین طریقے سے بتائے کہ لائٹوں کی میچنگ کی گئی ہے۔ دوستو، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ تصویر کسی نہ شادی کی ہے، نہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ہے، نہ کسی سیاستداں کا استقبالیہ ہے، بلکہ یہ تصویر ایک قبرستان کی ہے۔ یہ قبرستان جو تصویر نکل کے آ رہی ہے، اس تصویر میں تفصیلات بھی ذکر ہے کہ تصویر کہاں کی ہے، لیکن میں تصویر کی جگہ نہ بتا کر کے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ تصویر ہندوستان کی ہے۔ یہ تصویر ان مسلمانوں کی ہے جن مسلمانوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو اسراف سے، فضول خرچی سے، لا یعنی چیزوں سے، اسی طریقے سے بیہودہ عملیات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تصویر ایسی ہی جگہوں سے نکل کر آ رہی ہے۔ قبرستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قبرستان جب جاؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آ جائے، لیکن ان طرح کی تصویروں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان قبرستانوں میں کوئی آئے گا انہیں موت یاد آئے گی۔ یہ سجایا کیوں گیا ہے؟ یہ سنوارا کیوں گیا ہے؟ کیا مردے آج کے دن نکل کر کے باہر آنے والے ہیں جو اس خوبصورت مجلس کو، کمکموں کو، لائٹوں کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ تصویر ہمارے اسی سماج اور معاشرے سے نکل کر آ رہی ہے، جہاں مسلمان اقتصادی اعتبار سے پریشان ہے، معاشی طور پر بہت پچھڑ رہا ہے۔ ایسے میں یہ تصویر نکل کر آنا اور ایسی جگہ سے نکل کر آنا جو بارہا تقریروں کے ذریعے سے علماء، حفاظ، مفتیان کرام لوگوں کو منع کرتے رہے کہ بھائی شیورات کے موقع کے اندر اس طرح کے خرافاتوں سے تم محفوظ رہو، مامون رہو، تم عبادت کرنی ہے تو چپکے سے اپنے گھروں میں عبادت کرو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے اس رات کا انکار کیا اور بالکل یہ کہہ بیٹھے کہ اس رات کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس رات کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، احادیث کی روشنی میں مانا کہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ، تابع تابعین، سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کرنے کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہی حضرات اس میں اتنا غلو کر بیٹھے کہ بتایا کہ قبرستانوں کو سجانے لگے۔ یہ اس قوم کی تصویر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بتی تک قبرستان میں اس لیے قبروں پر نہ جلایا جائے کیونکہ وہ جہنم کی آگ سے مصاحبت رکھتی ہے۔ پکے ہوئے اینٹ بھی لگانے سے علماء نے منع فرمایا کہ جہنم کی آگ سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن اس طرح کے قبرستانوں میں سجانا، سنوارنا، بنانا اور 5 اسٹار جیسے لک پیش کرنا، یہ بتائے کہ ہماری قوم کی بے حسی، مردہ ضمیری کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس لیے محترم دوستوں، مجھے کہنے دیجئے کہ یہ قوم ان کو جتنا زیادہ بتلائے کہ دین کی باتیں بتاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، مسجدوں کی ممبروں سے، اسی طریقے سے اجلاس اسٹیجوں سے، لیکن یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے۔ وہ کرے گی وہی جو ان کے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ لوگ ایک تھوڑی پیش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، ہمارے باپ دادا اسے سجاتے رہے تو اس میں سجانے میں کیا حرج ہے، کیا مذائقہ؟ محترم دوستو، یہی تو ہے غیروں کی مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آج تشبہ میں ہم مر رہے ہیں،
ان کی مشابہت اختیار کرنے میں، اسٹیجوں کو، جلسوں کو سجانا بتائے کہ ایک معمولی چیز ہو جاتی ہے، لیکن قبرستان کو سجانا اور اتنا بہترین طریقے سے سجانا کہ لوگ وہاں پہ آئیں گے، بیٹھیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے، اس طرح کی مجلسوں کو وہاں سجانا اور بیٹھنے کے لیے کرسیوں کا انتظام کرنا، یہ کہیں کی دانشمندی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کسی طرح سے شریعت کا ماننے والا، اسلام کا دل دادا، اسلام کا مت والا، اسلام کے پیروکار، نبی کی سنتوں پر چلنے والا، ان کی یہ عادت، یہ خصلت، یہ طریقہ نہیں ہو سکتا محترم دوستوں۔ اس لیے محترم دوستو، آج ہم اتنے پیچھے ہیں، کیوں ہم پچھڑ رہے ہیں؟ کیونکہ سنت نبوی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ جس قوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم میں اسراف بھی منع ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہے اسی کے مطابق وہ چیز کو حاصل کرو، اسی کے مطابق اپنے پیسوں کو خرچ کرو، لیکن بہت زیادہ چندہ کر کے، لوگوں سے لے کر کے ایک تام جھام منعقد کرنا، ایک بڑا سا بتائے کہ ایک سماروہ، ایک اجلاس کے طور پر، ایک پوری تشہیری طور پر مطلب اس طرح کے مجلسوں کے انعقاد کرنا، یہ شرعی اعتبار سے کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے مطلب کہ قبرستان پہ گئے تھے۔ صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چل سکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر کہیں جا رہے ہیں، ورنہ حضرات صحابہ کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر گئے اور وہاں مردوں کے لیے دعا استغفار کر کے یا ایصال ثواب کر کے آئے۔ لیکن آج ہم نے پوری بستی کو جنایا ہے، پورے شہروں میں کیسی کیسی تشہیر کی گئی ہوگی اس اجلاس کے بارے میں، اس اسٹیج کے بارے میں، اس یہ جو ایونٹ ہے اس کے قائم کرنے کے بارے میں وہی لوگ بتا سکتے ہیں جہاں یہ مجلس کا انعقاد ہوا تھا۔ بہرکیف اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئندہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں کی بھی انتظامیہ ہو اس کا دھیان رکھیں کہ قبروں کو اس طریقے سے سجایا نہیں جاتا۔ قبرستان تو ایک وحشت والی جگہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ وہاں سے واپس آئے تو 3 دن تک وہ اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اور اس موت کو یاد کرنے کی باعث بتائے کہ وہ رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنے۔ قبرستان تو وہ ہے جہاں آدمی کی موت یاد آ جاتی ہے، قبرستان تو وہ ہے جہاں سے انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قبرستان پہ جب گزرتے تھے بہت روتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ جب انسان مرتا ہے تو پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، جس کا یہاں سے بیڑا پار ہو گیا آگے کے راستہ ان کے لیے آسان ہے، جو یہاں پھنس گیا تو بتایا کہ آگے بھی ان کے لیے مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس لیے دوستو قبرستان کو ہم اس طریقے سے رکھیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آج لوگ پکی بھی قبریں بنا لیتے ہیں، جبکہ کچی قبریں بنانے کا حکم ہے۔ جنت البقیع جو حضرات گئے ہوں گے، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے ساری قبریں کچی ہے، کسی میں نہ اینٹ کی دیواریں ہیں، نہ بہت زیادہ نشانات ہیں، نہ پتھر کی کوئی نشانات لگے ہوئے ہیں، بالکل سادہ۔ اس قبرستان میں کوئی بڑے صحابہ بھی ہوں گے، بڑے اسی طریقے سے اللہ والے بھی ہوں گے، کوئی اس ملک کے بادشاہ بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کی قبر ایک جیسی ہے۔ جب انسان وہاں جاتا ہے تو اداسی کا موسم لے کے آتا ہے اور افسوس کرتا ہے اور اپنے زندگی پر ہوتا ہے کہ کاش یہ زندگی کیسی ہے قبرستان کی، اس دنیا میں اگر ہم صحیح تیاری کر لیں تو بتائیے قبر جو بتائے ایک جیسے ساری دکھ رہی ہے، اللہ اس کو بھی ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دیں گے۔ اس لیے دوستو ہم قبرستان پہ جائیں، ایصال ثواب کریں، اپنی موت کو یاد کریں، لیکن اس طریقے سے سجانا یہ کسی بھی طریقے سے شرعی امور میں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں اس سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اس طرح سے قبروں کو سجانے سے بتائے کہ اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا چاہیے۔ علماء سے اس بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل میں کیا گناہ ہیں، ہمیں پوچھ کر کے بتائے کہ اس طرح کے امور کو انجام دے دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تم حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر ہمارے چینل یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔